اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ روح کو اللہ تعالیٰ نے جسم کیوں عطا فرمایا ہے۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم ظاہر کا پردہ ہم میں رہے گا تو حقیقت کی طرف ہماری نگاہ نہیں جائے گی۔ اس وقت تو ظاہر کا پردہ ہے نا، ظاہر کا پردہ مطلب یہ ہے ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو یعنی میری حقیقت صرف وہ ظاہری جسم ہے اور اسی کے لیے میں نے جینا ہے، اسی میں میری کامیابی ہے، اس کو میں ذرا اچھی طرح پال پوس لوں اور بیماریوں سے بچا لوں۔ آپ دیکھیں، جتنے ڈاکٹر آپ کو جسمانی ملتے ہیں اتنے روحانی ڈاکٹروں کے پیچھے آپ نہیں پھرتے۔ روح بھی تو ہماری مطلب یہ ہے کہ اندھیرے میں ہے نا، یعنی اندھیرے میں ہے، اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جسم کے پردے جب تک ہم پر، یعنی مادیت کے پردے جب تک ہم پر پڑے رہیں گے تو ہمارے لیے بہت مشکلات ہوں گی۔ بنیادی طور پہ یعنی دیکھیں، ہر چیز کے آپ حقیقت کو مد نظر رکھ کے ایک چیز سے کام لیں تو پھر کام آسان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک کاروبار شروع کر رہے ہیں اور اس میں 50 لاکھ روپے آپ نے لگا دیے مثال کے طور پہ۔ اب وہ آپ نے یہ سنا بھی ہے، کسی سے پوچھا بھی ہے کہ بھئی 1 سال تک تمہیں اس کا منافع نہیں آئے گا، ہے نا؟ 1 سال تک تم نے اپنا کھانا ہے یا اپنے لگانے ہیں، 1 سال کے بعد جو ہے تمہیں جو تم نے لگایا ہے اس کا 10 گنا ہر سال ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ پہ وہ سال جو ہے، اگر آپ کو حقیقت کا علم نہ ہو تو وہ سال ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد ہی آپ دکان کی بساط لپیٹ لیں، یا 3 مہینے بعد، یعنی آپ کا 1 لاکھ روپے خرچ ہو رہا ہے مثال کے طور پہ۔ اب 1 لاکھ روپے یعنی یا 1 لاکھ روپے کرایہ ہے دکان کا، یا 50,000 کرایہ ہے، 1 لاکھ روپے۔ تو اگر آپ کو حقیقت کا علم نہ ہو تو آپ بہت جلد یہ ہے ڈپریشن میں چلے جائیں گے کہ بھئی یہ کیا ہے، میں نے 50 لاکھ لگا دیا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ لیکن اگر کوئی آپ کو یہ بتا دے کہ بھئی بات ایسی ہے تو پھر 1 لاکھ جو ہے آپ بڑے مسرت سے وہ سارے خرچے بھی کریں گے اور سارے مطلب یہ ہے کہ وہ آپ پہ بوجھ نہیں ہوگا، آپ کرتے رہیں گے، لو بھئی 1 لاکھ لو، ہر مہینے 1 لاکھ خوشی سے دیں گے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ، یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دنیا میں ہم اپنے رہنے کی حقیقت کو جان لیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم کیوں عطا فرمایا ہے اور اس کا کیا بنے گا، ہماری زندگی جو ہے یہ اصل ہے کہ دوسری زندگی اصل ہے، یہ ساری باتیں ہیں نا۔ یعنی کتاب اور سنت تو آپ کو یہی، رسول تو یہی آپ کو حقیقت بتانے کے لیے آئے ہیں، اور یہ قرآن سے جو وحی آئی ہے، یعنی آسمان سے جو وحی آئی ہے، اس میں تو آپ کو حقیقت آپ کی بتائی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم حقیقت آشنا نہیں ہونا چاہتے اور دنیا کے دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، یہ دھوکہ ہمیں پیارا لگتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ان کو آپ کبھی اوپر پھینکیں، کبھی نیچے پھینکیں، یعنی جھولے دیں نا، اور کبھی پکنک پہ لے جائیں، کبھی کیا کریں، کبھی کھابے پکوا لیں، یہ پکوا لیں، وہ پکوا لیں۔ تو یہ ظاہری دنیا جو ہے، آپ دیکھیں نا یہ شادی حالوں میں کس طرح آپ فنکشن آپ مناتے ہیں، کتنی خوشی مناتے ہیں، اور جو ڈانسرز ہیں بعض اوقات ان پہ کتنے آپ پیسے پھینکتے ہیں نا، بے تحاشا۔ بعض لوگ جو ہیں یہ شوقین حضرات، تو وہ ڈانسروں پہ جو ہے وہ پیسے بھی پھینکتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ دنیا کا دھوکہ، یعنی دنیا جو ہے بظاہر اچھی تو لگتی ہے، نظر کو بھاتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی حقیقت اور اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا تو وہ انسان نقصان میں جائے گا یقیناً۔ جو دنیا کے ظاہر کے بارے میں دھوکے میں رہا تو اس کی آخرت خراب ہوگی۔ جس نے اپنی حقیقت کو نہ سمجھا تو اس کی آخرت خراب ہو گئی، جس نے دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھا اس کی آخرت تباہ ہو گئی۔
نقصان میں چلا گیا نا. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمیں جاننا اور پہچاننا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم